بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ماں کی دکھ بھری کہانی سناؤں گی جو اپنے ہی گھر میں نوکرانی بن گئی تھی۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ ایک عورت جس کا نام شکیلہ تھا، وہ اپنی بہو انم اور اپنے بیٹے رضوان کے ساتھ رہتی تھی۔ جب رضوان چھوٹا تھا، شکیلہ کا شوہر تب ہی انتقال کر چکا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد گھر کی اور رضوان کی ذمہ داری شکیلہ پر آ چکی تھی۔ شکیلہ بہت اچھے اخلاق اور اعلیٰ کردار کی عورت تھی۔ اس کے شوہر کی چائے کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ رضوان ابھی پڑھ رہا تھا، اسی وجہ سے شکیلہ نے اپنے شوہر کی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، مگر دکان پر کام کرنے سے شکیلہ کے گھر کا اور رضوان کی پڑھائی کا خرچ پورا نہیں ہو رہا تھا، سو شکیلہ نے لوگوں کے گھروں میں بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ گھر اور رضوان کی پڑھائی کا خرچ چلانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رضوان جوان ہو گیا۔ شکیلہ نے اپنے بیٹے کی پڑھائی کے لیے اپنے شوہر کی دکان بیچ دی تھی۔ جہاں وہ پہلے 2 گھروں کا کام کرتی تھی، اب وہ زیادہ گھروں کا کام کرنے لگی تھی۔ شکیلہ کے بیٹے رضوان کی الیکٹریکل انجینئرنگ کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور رضوان کی کسی کمپنی میں نوکری بھی لگ گئی تھی۔ شکیلہ بہت خوش تھی کیونکہ رضوان کو اپنی امی کی محنت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ رضوان نے اپنی امی سے کہا، امی آپ آج سے صرف آرام کریں گی اور میں کما کر لاؤں گا۔ رضوان جب روز کام سے گھر آتا، وہ گھر کے کاموں میں بھی اپنی امی کی مدد کرواتا تھا اور روز سونے سے پہلے اپنی امی کو دبا کر سوتا تھا۔ اس طرح شکیلہ کے گھر کے حالات دن بدن بہتر ہوتے گئے اور وہ خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ اے خدا، تیرا شکر ہے اور تو بہت بے نیاز ہے کہ آج تیرے کرم سے ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ رضوان کو کام کرتے ہوئے 5 سال گزر چکے تھے۔ پھر ایک رات کھانا کھاتے وقت شکیلہ نے اپنے بیٹے رضوان سے شادی کی بات کی۔ بیٹا، تمہیں تو پتہ ہے نا، اب میں بوڑھی ہو رہی ہوں، مجھ سے اب گھر کے کام کاج نہیں ہوتے۔ میں اپنے جیتے جی ہی تمہارا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، پھر مجھے کسی بات کی فکر یا پریشانی نہیں ہوگی اور میں سکون سے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ رضوان نے اپنی امی سے کہا، امی یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ نے مجھے بہت محنت کر کے پالا ہے۔ ابو کا پیار کیا ہوتا ہے یہ مجھے پتہ نہیں، مگر آپ نے مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا ہے۔ آپ کو میری بھی عمر لگ جائے اور آپ کو جو مناسب لگے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ پھر شکیلہ نے اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی کو پسند کیا۔ اس لڑکی کا نام نسرین تھا۔ شکیلہ نے پورے زور و شور سے اپنے بیٹے کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پھر 2 ماہ تک رضوان کی شادی نسرین سے ہو گئی۔ نسرین ایک چالاک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ وہ رضوان کے کام پر جانے کے بعد اپنی ساس سے گھر کے سارے کام کرواتی اور خود کمرے میں جا کر موبائل پر لگی رہتی یا پھر گھر میں اپنی دوستوں کو بلا کر کٹی پارٹی کرتی رہتی تھی اور اس کی ان پارٹیوں کا انتظام بھی اس کی ساس ہی کرتی تھی۔ نسرین کی دوستیں اس سے اکثر کہتی، نسرین تمہاری ساس بہت اچھی ہے، وہ تمہیں کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتی اور خود ہی گھر کے سارے کام کرتی ہیں۔ تو نسرین آگے سے جواب دیتی، کہاں کی اچھی ہے، میرے شوہر کے پیسوں پر عیاشیاں کر رہی ہے اور میرا تو جینا حرام کر رکھا ہے۔ مجھے نہ کھانے دیتی ہیں اور نہ ہی آرام کرنے دیتی ہیں۔ سارا دن گھر کا کام کر کر کے تو میری کمر ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ تو بس تم سب کے سامنے دکھاوا کرتی ہیں۔ ایک دن شکیلہ کو بہت تیز بخار تھا۔ اس دن
اس سے گھر کا کوئی کام نہ ہو سکا تو نسرین نے اپنی ساس کو بہت باتیں کی کہ آج آپ نے گھر کے کام کیوں نہیں کیے۔ نسرین کی ساس نے کہا، بیٹی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اگر آج تم کام کر لو گی تو تمہیں کچھ ہو تو نہیں جائے گا، تم بھی اس گھر کا حصہ ہو، تمہیں چاہیے کہ تم خود کام کرو، لیکن تم میرے انتظار میں بیٹھی رہتی ہو۔ تمہاری شادی کو 3 ماہ ہو چکے ہیں، آج تک میں نے تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے تک نہیں پی، کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ نسرین کو اپنی ساس کی بات کا بہت غصہ لگا۔ اس نے اپنی ساس سے کہا، آپ کو چائے پینی ہے؟ میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ نسرین چائے بنا کر لائی اور غصے سے اپنی ساس کے ہاتھ پر چائے گرا دی۔ گرم چائے کی وجہ سے شکیلہ کا ہاتھ جل گیا، وہ بہت روئی۔ نسرین نے اپنی ساس کو دھمکی دی، اگر تم نے اپنے بیٹے کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں اسے یہاں سے لے جاؤں گی، پھر اکیلی ہی رونا مرنا۔ شکیلہ روتی ہوئی بولی، بیٹی نہیں، تم ایسا ہرگز نہ کرنا، میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، میں نے اسے بہت محنت سے پالا ہے، اب اس بڑھاپے میں میرا وہی تو ایک سہارا ہے، میں اپنے بیٹے کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ پھر نسرین نے کہا، ہاں یہ کی نا تم نے سمجھداری والی بات، چپ رہنے میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ رات کو جب رضوان کام سے گھر آیا تو اس نے اپنی امی کو کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو کچن میں ہی سیدھا اپنی امی کے پاس چلا گیا۔ شکیلہ نے رضوان کو دیکھتے ہوئے ہی فوراً ہی اسے پانی کا گلاس دیا۔ رضوان نے پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے اپنی امی سے کہا، امی یہ آپ کا ہاتھ کیسے جل گیا اور آپ کام کیوں کر رہی ہیں؟ نسرین کہاں ہے؟ رضوان کی امی نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا کچھ نہیں، بس دوپہر کے وقت میں چائے پی رہی تھی تو اچانک سے چائے میرے ہاتھ پر گر گئی اور میں تو ابھی کچن میں آئی تھی۔ نسرین ہی سارے گھر کے کام کرتی ہے، وہ اب آرام کر رہی تھی، اسی لیے میں نے اسے زحمت دینا گوارا نہیں کیا اور خود ہی کچن میں آ گئی۔ رضوان نے کہا، اچھا امی، اب آپ پہلے میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلیں، کام نسرین خود کر لے گی۔ اگلے دن رضوان کے کام پر جانے کے بعد نسرین نے اپنی ساس سے کہا، میں نے سارے گندے کپڑے باہر صحن میں رکھے ہیں اور میں بازار جا رہی ہوں، میرے واپس گھر آنے تک سارے کپڑے دھل جانے چاہیے اور کچن کے برتن بھی دھو دینا۔ شکیلہ نے کہا، بیٹی میرے ہاتھ پر پٹی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے مجھے 3-4 دن تک پانی والا کام کرنے سے منع کیا ہے۔ تو نسرین نے اپنی ساس کے ہاتھ سے کھینچ کر پٹی اتارتے ہوئے کہا، مجھے جھوٹے بہانے کرنا بالکل بھی پسند نہیں، میں نے جو کہا بس میرے آنے تک وہ ہو جانا چاہیے، اور نسرین یہ کہہ کر چلی گئی۔ شکیلہ کے ہاتھ سے پٹی اترنے کے بعد اس کے ہاتھ سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، وہ بہت روئی اور اپنے خدا سے اپنے دکھ اور پریشانیوں کی شکایت کرنے لگی، اے خدا، میں نے تو کبھی بھی اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا، تو مجھے یہ کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے؟ شکیلہ ساتھ ساتھ روتی اور ساتھ ساتھ گھر کے کام کرنے لگی۔ رات تک شکیلہ کی طبیعت اور مزید خراب ہو چکی تھی۔ رات کو جب رضوان گھر آیا تو اس نے نسرین سے کہا، مجھے جلدی سے کھانا لا دو اور کھانے کے بعد میرے لیے 1 کپ چائے بھی بنا دینا۔ نسرین نے رضوان کو کھانا تو لا دیا اور رضوان سے کہا، مجھ سے چائے وغیرہ نہیں بنائی جاتی، میں آج بہت تھک گئی ہوں۔ رضوان نے کہا، چلو کوئی بات نہیں نسرین، اور امی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی۔ نسرین نے کہا، وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ رضوان نے کہا، اچھا تو میں ابھی امی کو دیکھ کر آتا ہوں۔ رضوان جب اپنی امی سے ملنے ان کے کمرے میں گیا تو اپنی امی کی طبیعت اور ان کے ہاتھ کا زخم دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنی امی سے کہا، امی ڈاکٹر نے آپ کو پٹی اتارنے سے منع کیا تھا، پھر آپ نے پٹی کیوں اتاری؟ شکیلہ نے کہا، بیٹا میں نہانے لگی تھی، اسی وجہ سے پٹی پانی سے گیلی ہو گئی اور مجھے پٹی اتارنی پڑی۔ پھر رضوان نے اپنی امی کے ہاتھ پر پٹی کی اور ان سے پوچھا، امی نسرین آپ کا اچھے سے خیال تو رکھتی ہے نا؟
شکیلہ اپنے بیٹے سے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اتنے میں نسرین کمرے میں آ گئی اور شکیلہ نے کہا، ہاں بیٹا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ وہ میرا خیال رکھتی ہے۔ رضوان نے کہا، اچھا امی، میں اور نسرین ذرا باہر جا رہے ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ شکیلہ نے کہا، نہیں بیٹا۔ نسرین کا دن بدن اپنی ساس پر تشدد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ نوکروں کی طرح اپنی ساس سے کام کرواتی تھی۔ اس نے خود کو گھر کی مالکن اور اپنی ساس کو نوکرانی بنا رکھا تھا۔ ایک دن تو نسرین نے حد ہی کر دی۔ اس نے اپنی ساس سے کہا، میرے جوتے صاف کرو۔ شکیلہ نے کہا، بیٹی، میرے ہاتھ میں بہت درد ہے۔ نسرین نے کہا، لگتا ہے تم اپنا جلا ہوا ہاتھ بھول گئی ہو، پہلے تو میں نے ہاتھ ہی جلایا تھا، اب میں تمہیں ہی جلا دوں گی اور میں تمہارے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤں گی۔ شکیلہ نے کہا، اچھا بیٹی، میں ابھی کر دیتی ہوں، بس تم رضوان کو یہاں سے لے کر نہ جانا۔ اور پھر نسرین موبائل میں مصروف ہو گئی۔ اس دن رضوان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں اچانک ہی گھر آ گیا۔ اس نے جب اپنی امی کو اپنی بیوی کے جوتے صاف کرتے ہوئے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا اور وہ نسرین کو غصے سے بولنے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں اور تم ان سے اپنے جوتے صاف کروا رہی ہو۔ رضوان نے نسرین سے کہا، آئندہ میں اپنی امی کو کام کرتے ہوئے نہ دیکھوں، وہ میری ماں ہے، نوکرانی نہیں۔ شکیلہ کو اس دن کچھ تسلی ہوئی اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا، اے خدا، تیرا شکر ہے، تم نے مجھے اتنا نیک اور میری خدمت کرنے والا بیٹا عطا کیا۔ مگر نسرین پر رضوان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے اپنی ساس سے گھر کی کام کروانے کے بعد ان سے خود کو دبوانا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر روز بات بات پر اپنی ساس کو ذلیل کرتی اور اس کے بیٹے کو لے جانے کی دھمکیاں دیتی رہتی تھی۔ شکیلہ بیچاری بھی اپنے بیٹے کی وجہ سے مجبور تھی، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے بیٹے کا گھر برباد ہو۔ ایک رات رضوان جب کام سے گھر آیا تو اسے لگا کچن میں نسرین برتن دھو رہی ہے۔ وہ سیدھا ہی کچن میں چلا گیا۔ وہاں اپنی امی کو دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا اور وہ اونچی اونچی بولنے لگا۔ نسرین جو کہ اپنے کمرے میں میک اپ کر رہی تھی، رضوان کی اونچی آواز سن کر نسرین فوراً کچن میں آ گئی۔ رضوان نے نسرین سے کہا، لگتا ہے تمہیں اس دن میری باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آئی، بجائے کہ تم کام کرو تم پھر سے امی سے کروا رہی ہو۔ ان کی عمر اب کام کرنے کی نہیں ہے، تم نے تو میری امی کو نوکرانی بنا رکھا ہے۔ جس طرح تم میری امی کے ساتھ سلوک کرتی ہو، اس طرح تو کوئی نوکرانیوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ ان کو اپنی ماں سمجھو، نوکرانی نہیں۔ یہ میں تمہیں آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں، آئندہ سے مجھے کچھ ایسا نظر آیا تو وہ دن اس گھر میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ نسرین نے رضوان سے کہا، اچھا، آپ پریشان نہ ہو، آئندہ سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی نسرین دل میں سوچنے لگی، اب تو میں اس بڑھیا کو بتاؤں گی کہ بے عزتی کروانے سے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن نسرین کہاں اپنی حرکتوں سے باز آنے والی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی ساس سے صفائی کرنے کو کہا۔ جب شکیلہ جھاڑو لگانے لگی تو اس نے مزید اور کچرا کوڑے دان سے لا کر وہاں پھینک دیا، اور جب شکیلہ واش روم صاف کرنے لگی تو اس نے اپنی ساس کو واش روم میں دھکا دے کر گرا دیا۔ رضوان جو کہ کافی دیر سے گھر کے باہر کھڑا کھڑکی سے اندر اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے سلوک کو دیکھ رہا تھا۔ جب رضوان کو اپنی امی کی گرنے کی آواز آئی، وہ درد سے رو رہی تھی، تو وہ فوراً ہی گھر کے اندر آ گیا۔ نسرین نے جب رضوان کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے فوراً اپنی ساس کو اٹھاتے ہوئے کہا، امی، آپ کو کیا ہوا ہے اور آپ کیسے گر گئی؟ رضوان نے نسرین سے کہا، نسرین، تم جھوٹی ہمدردی دکھانا بند کرو، میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم کتنا میری امی کا خیال رکھتی ہو۔ اچھا تو تم نے میری امی کو نوکرانی بنا رکھا ہے، اور آج تو میں نے خود دیکھ لیا تم میری امی کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہو۔ میں پاگل تھا
جو تمہیں سمجھنے میں دیر ہو گئی، اور میں روز اپنی امی کو تمہارے پاس چھوڑ کر جاتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں رہتی اور تم ان کی ایک بہو کی طرح نہیں بلکہ ایک بیٹی کی طرح ان کا خیال رکھو گی، مگر تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم بہو تو کیا بیوی بننے کی حقدار نہیں۔ میں اب تمہیں اور مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ نسرین رونے لگی۔ وہ اپنی ساس کے ساتھ کیے گئے سلوک پر وہ رضوان سے معافی مانگنے لگی۔ رضوان، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ رضوان نے کہا، اگر تمہیں میرے ساتھ رہنے کا ذرا بھی خیال ہوتا تو تم میری ماں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتی۔ میں تمہیں سمجھا کر تھک گیا تھا۔ وہ میری اور تمہاری ماں ہے، کوئی نوکرانی نہیں، مگر تمہارے ذہن میں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور معافی مجھ سے نہیں میری ماں سے مانگو، جو تمہارا ظلم برداشت کرتی رہی اور میرے سامنے اف تک نہ کی۔ اگر تمہارے گھر میں تمہاری بھابھی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا تشدد کریں تو تم جیسیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تم جس کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہو اور جسے یہ کہہ رہی ہو کہ میں تمہارے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤں گی، وہ بھی کسی کی ماں ہے، نوکرانی نہیں۔ نسرین نے روتے ہوئے گر گراتے ہوئے اپنی ساس سے معافی مانگی اور اپنی ساس اور اپنے شوہر سے ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی بہو بننے کا وعدہ کیا۔ اب نسرین اپنی ساس کو ساس نہیں بلکہ اپنی امی سمجھ کر ان کی بہت خدمت کرتی ہے اور ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ نسرین کو اپنی ساس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ شروع دن سے ہی اچھے طریقے سے رہتی تو پورے گھر پر راج کر سکتی تھی، اور اس کی ساس ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتی۔ یہ تو رضوان کی سمجھداری تھی، جو اس کو جلد ہی اپنی بیوی کی حرکتوں کا پتہ چل گیا، اور اس کی ماں مزید تشدد سے بچ گئی۔ کیا شکیلہ کو اپنی بہو کو معاف کر دینا چاہیے تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔